بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پنجاب بورڈ اور فیڈرل بورڈ کے تمام طلباء و طالبات کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے پولیمر کے ادارے نے ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے، جس میں ہم آپ کو ویڈیو لیکچرز بھی دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو کتابی صورت میں بھی دونوں صورتوں میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی۔ سرمایہ ادب اور تفسیر ادب کے نام سے یہ کتابیں پبلش ہو چکی ہیں، جو آپ لوگوں کو انشاءاللہ نوٹس کی صورت میں مل جائیں گی۔ لیکچر نمبر 1 ہے آپ کا حمد کا، اور اس میں مظفر وارثی کی حمد ہے شامل کی گئی ہے۔ شاعر کا تعارف ہے۔ ممتاز شاعر، مضمون نگار، گیت نگار مظفر وارثی 23 دسمبر 1933 کو بھارت کے شہر میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ وہ نظم اور غزل میں اپنے خاص اسلوب کی پہچان رکھتے ہیں۔ انہوں نے نعت کے میدان میں بھی شہرت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مسحور کن آواز سے نوازا تھا۔ انہوں نے بہت دلنشیں انداز میں نعت گوئی کی۔ انہوں نے فلموں کے لیے بھی گیت لکھے۔ ان کے متعلق احسان دانش نے کہا تھا، اگلا زمانہ مظفر وارثی کا ہے۔ مظفر وارثی کی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں اعلیٰ سول ایوارڈ حسن کارکردگی یعنی پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا۔ ان کی مشہور تصاریف میں برف کی ناؤ، حرم لہجہ، کھلے دریچے، بند ہوا اور ظلم نہ سہنا شامل ہیں۔ انہوں نے گئے دنوں کا سراغ کے نام سے اپنی سوانح عمری بھی لکھی۔ ان کا انتقال 28 جنوری 2011 کو پاکستان کے شہر لاہور میں ہوا۔ عزیز طلباء و طالبات، اساتذہ کرام، تدریسی مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کتاب کو بھی اور ان لیکچرز کو بھی تیار کیا گیا ہے، اور آپ کو ہر موضوع کے اوپر تمام ایسالوز کو مد نظر رکھا گیا ہے، اور یہ آپ جب اس حمد کی تدریس کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ الفاظ معنی سے واقفیت اور ان کے انتخاب میں لغت و تھیسارس کا استعمال کر سکیں۔ عمدہ سامع کے طور پر الفاظ، مصروں، شعروں، نظم وغیرہ کے تلفظ، آہنگ، لحن، لے اور ادائی سے شعوری طور پر لطف اٹھا سکے۔ مختلف سمعی ذرائع سے کہانی، نظم، واقعہ، تقریر، اعلان، خطبہ، گفتگو، خبر، ڈرامہ، ہدایت اور فیچر سن کر الفاظ کے اصطلاحی، مجازی اور کنایاتی معنی تک رسائی حاصل کر سکے۔ نظم نثر کو پڑھ کر شاعر قاری کے نقطۂ نظر کو سامنے رکھ کر مرکزی خیال تحریر کر سکے۔ کسی بھی نظم کو پڑھ کر حوالوں کے ساتھ اشعار کی تشریح کرتے ہوئے اپنی رائے دے سکے، تراکیب لفظی کی شناخت کر سکے اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنی تحریر میں اس کا استعمال کر سکیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ لوگوں کو اشعار کی تشریح کرنا سکھاؤں گی کہ آپ لوگوں نے اشعار کی تشریح کیسے کرنی ہے، اور اس میں آپ حوالہ جات، شعری محاسن کا استعمال کیسے کریں گے۔ اپنے کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ آپ کے جو ضروریات ہیں اس کو مد نظر رکھا جائے گا اور آپ کو اسی کے مطابق جو ہے وہ پڑھایا جائے گا۔ شکریہ۔